میرے استاد محترم حافظ القاری تاج الدین صاحب قبلہ اور دیگر علماء اہل سنت، مسجد شریف کے امام صاحب، انتظامیہ کمیٹی اور میرے بزرگ و جوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوتين الكريم، وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلى الله عليك يا رسول ہم سب کو بنیادی طور پر اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور یہاں کے امام صاحب حضرت مولانا شبیر نوری صاحب اور خاص طور سے جن کے ذریعے مجھے دعوت ملی حضرت مولانا ذاکر صاحب، ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسی مبارک محفل میں شریک ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ تذکرۃ الصالحین کفارۃ للسیئات، نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہوا کرتا ہے، تو ہمیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے یہ موقع فراہم کرنے پر انتظامیہ کمیٹی اور دیگر تمام جن لوگوں نے اس میں کسی بھی طرح سے حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تڑپ اٹھتا ہے دل، لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زبان پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ حسین ابن علی کے غم میں ہوں دنیا سے بیگانہ، ہجوم خلق میں بھی میری تنہائی نہیں جاتی۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے آپ حضرات دیگر موقر علماء کرام یہاں جو تشریف فرما ہے ان سے بیانات سماعت فرمائیں گے۔ میں مختصر وقت میں دو تین چیزوں کی طرف واقعہ کربلا کے حوالے سے اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤں گا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس آیت کریمہ کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو وہ شہداء کربلا اور امام حسین کی زندگی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ضرور کی ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر کربلا اور پورا واقعہ کربلا دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح سے آزمایا۔ 22,000 کا لشکر جرار سامنے کھڑا کر کے خوف کی کیفیت بھی پیدا کرنے کی کوشش ہوئی۔ آپ کے سامنے آپ کا خاندان لٹ گیا، بھوک اور پیاس کی شدت آپ پر طاری کی گئی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے
آپ اس آزمائش میں کھڑے اترے اور آپ کے پائے استقامت میں ذرہ پر لغزش تک نہیں آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور کربلا کے حوالے سے آپ کا کردار ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ جب زندگی میں کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آ جائے، جب دین تم سے قربانی مانگے تو وہ قربانی چاہے مال کی ہو، وہ تمہیں بھوکا جا کر کے دینی پڑے، وہ تمہیں پیاسا جا کر کے قربانی دینی پڑے، وہ اپنے پیارے اور اپنے قرابتداروں کو ان کی گردنیں کٹوا کر کے قربانی دینی پڑے، اس وقت دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ذرہ برابر ہچکچانا مت۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کا پورا دور گزر جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں تو آپ چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں آپ نے شباب کے ایام میں، جوانی کے ایام میں قدم رکھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جنگوں میں شرکت بھی کی، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ افریقہ میں جو جہاد کرنے کی لشکر گیا تھا، اس لشکر میں بھی آپ شامل تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی کا دور خلافت آتا ہے۔ یہ حضرت علی کا جو دور خلافت کا بڑا آزمائشوں والا تھا۔ حضرت امام حسین نے بڑے بڑے حادثے برداشت کیے اپنے دل پر، حضرت علی کا دور بھی گزر جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کا دور بھی گزر جاتا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ اس پورے دور میں چاہے وہ خلافت راشدہ کا دور ہو، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ کا دور ملوکیت ہو، کسی کے خلاف بھی تاریخ میں یہ نہیں ملتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بزرگ صحابہ کے خلاف بغاوت کی ہو، ان کے خلاف آپ نے علم بلند کیا ہو، نہیں، بلکہ پورے خلافت راشدہ میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ بھی آپ کا تعاون رہا، لیکن جب یزید نے حکومت کی باغ ڈور سنبھالی اور فاسق و فاجر جس کا فسق و فجور ظاہر تھا، جب اس نے تخت حکومت پر قبضہ کرنا چاہا تو حضرت امام حسین نے جرأت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے علم حق بلند کیا اور کہا کہ نہیں، جب تک اہل حق تھے ان کا تعاون کرنا امام حسین کا کردار تھا، اور جب ان بزرگوں کی سیرت کو، اسلام کی شکل کو مسخ کیا جائے گا تو امام حسین جرأت اور بہادری کا استعارہ بن کر کے یزید کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، پیغام کیا ملتا ہے کہ اہل حق کا تعاون کرو اور اہل باطل کا تعاون نہ کرو۔ امام حسین کا یہ عمل وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کی عملی تفسیر ہے۔ قرآن نے کہا کہ نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ پر، سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں تو یہ پیغام لے کر کے جائیے کہ زندگی میں جب کبھی بھی اہل حق کو ہماری ضرورت ہوگی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور جب اہل باطل کے خلاف نکلنے کا مرحلہ آئے گا تب بھی ہم سب سے پہلے صف میں نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا دور آیا، آپ نے اس سے پہلے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اس کی وجہ مجھے بتا دیں۔ حضرت امیر، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ معاذ اللہ وہ صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بڑی غلط فہمی کا شکار ہے۔ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عملی کردار سے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخشی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، ایک غریب مسکین آتا ہے اور آپ سے کچھ خیرات مانگتا ہے، اور حسین وہ تو سخی ابن سخی، حضرت علی کے بیٹے، آپ کے والدین وہ کہ جو گھر میں بھوکے پیاسے ہوتے ہوئے سارا کھانا جو ہے وہ غریب مساکین کو دے دے۔ حضرت حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا بیٹھ جائیے، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، ہم آپ کو دیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ملک شام سے چل کر آیا،
اس نے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں، 1000 دینار کی 5 تھیلیاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کی، اور ساتھ یہ عرض کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم اس کو قبول کر لیجیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم کو قبول کیا اور ساری کی ساری اس غریب شخص کو دے دی۔ یہ واقعہ بتانے کا ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین کی سخاوت کس درجے کی تھی۔ ہم تو 100 میں سے 10 خرچ کر کے کرتے ہیں، یہ بڑے شقی ہیں۔ یہ وہ شخصیات تھی جو سارا کچھ خرچ کر دیتی تھی۔ دوسرا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے تھے۔ تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ رہی بات یزید کی، تو یزید کو تخت کس نے سونپا؟ میں بڑے اہم نقطے کر پا رہا ہوں۔ تو اس کے علماء کے 2 قول ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد زبردستی اس پر قبضہ کر لیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کے جو ظاہری اعمال تھے ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ بشر تھے، اور باپ کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بیٹوں کے غلط اردو سمجھ نہیں آتے ہیں، لوگ ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں کہ باپ ناراض ہو جائے گا۔ بہرحال ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کچھ لوگوں سے مشورہ لیا کہ یزید کو ولی عہد مقرر کروں کہ نہ کروں۔ یہ حضرت امیر معاویہ کے وصال سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا، تو ان کے مشورے پر بہت سے لوگوں نے یزید کی ولی عہدی کو تسلیم بھی کر لیا، لیکن مدینہ منورہ میں 5 شخصیت ایسی تھی جنہوں نے اسے انکار کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر